جب پوری دنیا کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں تو وہ امریکن بانڈز خریدتے ہیں، لیکن اگر تیل یوان میں بکنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تمام کھیل بدل جائے گا۔ گولڈ خدا کا پیسہ ہے، اسے کوئی بھی پرنٹ نہیں کر سکتا۔ کرپٹو کرنسی عوام کا پیسہ ہے، اسے بھی کوئی پرنٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن ڈالر حکومت کا پیسہ ہے جسے حکومت دڑا دڑ پرنٹ کرتی ہے۔ اور اسے کیوں پرنٹ کرتی ہے حکومت؟ لوگوں کو اسے ماننے پہ کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم انتہائی اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور وہ ہے پیٹرو ڈالر۔ ایران امریکہ جنگ کے دوران کچھ لوگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز مس کر رہے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ڈالر کی گرتی ہوئی قدر۔ 1971 میں رچرڈ نکسن نے ڈالر کو سونے سے الگ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پرانا مالیاتی نظام تقریباً چینج ہو کے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد 1973 میں تیل کے بحران نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ 1974 میں جیرالڈ فورڈ اور اس کے علاوہ ہنری کسنجر کی قیادت میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک انتہائی اہم اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون قائم ہوا۔ سعودی عرب کی قیادت اس وقت کنگ فیصل کر رہے تھے۔ یہ ایک نارمل یا عام معاہدہ نہیں تھا، بلکہ سیکیورٹی، تیل اور مالیاتی مفادات کا نظام تھا۔ اور اس نظام نے ایک اصول قائم کیا کہ دنیا بھر میں پیٹرول کی تجارت ڈالرز میں ہوگی۔ سونا نہیں، پاؤنڈز نہیں، کوئی بھی اور کرنسی نہیں، بلکہ صرف اور صرف US ڈالرز۔ یہی تھا پیٹرو ڈالر منصوبہ۔ اس نظام نے امریکہ کو اتنی زیادہ تقویت دی جو کہ اسے کوئی بھی فوج بھی نہیں دے سکتی تھی۔ دنیا میں ہر ملک کو پیٹرول خریدنے کے لیے ڈالر چاہیے تھا۔ ان کو اپنے پاس ڈالر ایز اے کرنسی رکھنے کی مجبوری بن گئی، چونکہ جب انہوں نے تیل خریدنا ہوتا تھا تو انہیں پیمنٹ ڈالرز میں کرنی پڑتی تھی۔ اور اسی توانائی کی طاقت نے ایک لمبے عرصے تک امریکہ کو انٹرنیشنل غلبہ دیے رکھا۔ آگے آتے ہیں مارچ 2026 کی طرف، جہاں پہ ایران نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس نظام کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں پہ وہ چائنیز یوان ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی وہ تیل بیچے گا اور جواباً چائنیز یوان ایکسیپٹ کرے گا، US ڈالرز نہیں۔ اس سے گزشتہ دنوں میں ابنائے ہرمز میں سے گزرنے والے کافی شپس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی کرنسی شاید چائنیز یوان میں ایکسیپٹ بھی کی جائے۔ ایسی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں جہاں پہ عملی طور پر کچھ تجارتی معاہدوں کے درمیان انہی شپس میں سے گزرنے والے تیل کی پیمنٹس چائنی یوان میں بھی کر دی گئیں۔ ڈوچے بینک، جو کہ جرمن مالیاتی بینک ہے، نے اس تمام صورتحال پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ تنازعہ بڑے پیمانے پر پیٹرو ڈالر میں کمی اور پیٹرو یوان کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ خبر سادہ سی نہیں ہے، یہ تبدیلی بہت بڑی ہے، چونکہ پوری دنیا کے جتنے بھی مالیاتی نظام ہیں سب پہ US ڈالر چھایا ہوا ہے۔ جو بھی ملک توانائی خریدنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کرنسی پہلے خریدے جس کرنسی میں اس نے اس توانائی کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پوری دنیا کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں۔ جب پوری دنیا کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں تو وہ امریکن بانڈز خریدتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکن بانڈز اور امریکن ڈالرز کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی قدر و قیمت امریکہ کو عالمی غلبہ عطا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، زیادہ قرض لیتا ہے، کم قیمت پر اسے واپس کرتا ہے اور جتنے چاہے پیسے خرچ کرتا ہے۔ لیکن اگر تیل یوان میں بکنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تمام کھیل بدل جائے گا۔ بہت سے ممالک انٹرنیشنلی یوان رکھنا شروع کر دیں گے، جیسا کہ وہ اس سے پہلے ڈالر ریزروز میں اضافہ کرنے کے بارے میں عملی اقدامات کرتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے ممالک اور لوگ امریکی ڈالرز کم خریدیں گے۔ جب یہ خریداری کم ہوگی تو امریکی کرنسی بہت بڑے خسارے میں آ جائے گی اور اس پہ پریشر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے امریکہ کے لیے اپنا قرض مہنگا ہو جائے گا اور وہ عالمی خسارے میں جکڑا جائے گا، اور وہ غیر معمولی فائدہ جو کہ دہائیوں پہلے شروع ہوا تھا آہستہ آہستہ ختم ہونا یا پھر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ایک دم سے نہیں ہوگا، بلکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بدلے گا۔ جنگ کے دوران نہیں، بلکہ تجارتی میدان میں، مذاکرات کی ٹیبل پر۔ چین نے امریکہ ایران جنگ کے دوران ایک بھی میزائل فائر نہیں کیا، اور شاید اسے یہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ چین یہ جنگ تجارت کے تھرو لڑ رہا ہے۔ چائنا ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق وہ 90% تیل ایران سے خریدتا ہے۔ اگر ایران مسلسل چائنیز ٹینکوں کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے تو ٹرانزیکشنز یوان میں ہوتی چلی جائیں گی، اور ہر ٹرانزیکشن جو کہ آئل کے بدلے چائنیز یوان میں کی جائے گی ہر امریکی ڈالر کا متبادل بنتی جائے گی، اور ہر بار ایسا ہونے سے امریکی مالیاتی نظام میں سے ایک اینٹ نکلتی جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر کل ہی گر جائے گا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا چلا جائے گا، جیسا کہ کچھ عرصے سے یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ایرانی ابنائے ہرمز ایک تجارتی راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی تجارت کی شیرگ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ صرف
ان دو ممالک کی جنگ نہیں ہے، نہ ہی یہ چائنا کی جنگ ہے، نہ ہی یہ اس کے علاوہ اسرائیل کی جنگ ہے، بلکہ یہ اس وقت عالمی مالیاتی جنگ بن چکی ہے، اور اس کے فوائد اور نقصانات ہم نے بڑی حد تک ڈائریکٹلی ہر کنٹری پر افیکٹ کرتے دیکھے ہیں، چاہے وہ کنٹری پاکستان ہو، انڈیا ہو، مغربی ممالک ہوں، یا پھر اس کے علاوہ لیٹن امریکن کنٹریز۔ یہ اثرات دنیا میں آنے والے وقت میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی ان کی ابتدا بھی نہیں ہوئی، چونکہ ابتدائی طور پر جو ریزروز تھے تمام ممالک کے پاس تیل یا پھر گیس کے، وہ خرچ کیے گئے ممالک میں، لیکن جو بڑی قیمت ٹینکروں شپس کو ادا کرنی پڑی ہے اب بنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے، اس کے اثرات آنے والے دنوں میں مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا عرصہ اور جنگ جاری رہ سکتی ہے؟ اور اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے مذاکرات کی وجہ سے، تو اس کے بدلے جو نقصان ہوا ہے تمام ممالک مل بیٹھ کے اسے کتنے عرصے تک کور کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوان کب پیٹرو یوان بن جائے گا، پیٹرو ڈالرز کو سائیڈ پہ کرتے ہوئے؟